ماڈرن عربک لٹریچر کے معروف رائٹر دا ڈیز کے عظیم مصنف مصری عالم طٰہٰ حسین الازہر یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے آئے تو ایک ٹیچر نے ٹیسٹ لیتے ہوئے ان سے کہا، او اندھے فلاں سورت سناؤ۔ یہ بات طٰہٰ حسین کے دل پر تیر و تلوار جیسا زخم کر گئی۔ اس تلخی سے وہ نکل نہیں پائے۔ یہ بات انہیں ہمیشہ ستاتی ہی رہی اور اندر ہی اندر ان کو تکلیف دیتی رہی۔ یہی بات وجہ بنی ان کا یونیورسٹی چھوڑنے کا، اور پھر وہ ازہر یونیورسٹی کے سب سے بڑے ناقد بن گئے اور اپنی گفتگو سے نفرت کا اظہار کرتے رہے۔ اس بات کو انہوں نے خود ذکر کیا۔ ظاہر ہے کوئی آدمی اپنی ذلت برداشت نہیں کرتا۔ ہر آدمی چاہتا ہے میری قدر ہو، مجھے حقیر نہ سمجھا جائے، میرے احترام اور وقار کا خیال رکھا جائے۔ ایک خاتون بڑی محنت اور جانفشانی سے گھر کو صاف ستھرا رکھے، ہر چیز کو مناسب مقام پر بڑے سلیقے اور کرینے سے رکھے، اور پھر گرمی اور ہیٹ کو برداشت کرتے ہوئے کچن میں کھانا تیار کرے، ٹیبل پر سجائے، اور اسی دوران شوہر کڑوی اور تلخ بات کر دے، تو آپ سوچئے اس کا دل کس طرح شیشے کی طرح کرچی کرچی ہوتا ہوگا، اور وہ بڑا گہرا زخم محسوس کرتی ہوگی۔ بہت کچھ سوچ کر وہ برداشت کر لیتی ہے، لیکن مدتوں یہ زخم اسی طرح رہتا اور پھر کہیں جا کر بھرتا ہے۔ اہل علم کے تجربے کا نچوڑ یہ ہے کہ مؤدبانہ اور معتدل اور مناسب تعریف اور اعتراف بڑا پازیٹیو اور مثبت اثر دکھاتا ہے۔ میں بڑے اہل تقویٰ اور دیندار لوگوں کی خدمت میں بیٹھا ہوں، مشاہدہ یہ کیا کہ جب ان کا شکریہ ادا کیا جائے اور مناسب اور معتدل لفظوں میں ان کی تعریف کی جائے تو وہ بڑے خوش ہوتے، ان کے چہرے اور پیشانی سے خوشی کی چمک ظاہر ہوتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں زندگی کا حقیقی لطف وہ پاتا ہے جو اپنے وجود سے دوسروں کو خوشی دے، ان کی قابلیتوں اور محنتوں کا اعتراف کر کے، ان کی کوشش پر حوصلہ افزائی کر کے، ان کے لیے چند خوشگوار لفظ بول کر۔ آپ کبھی اپنے ڈرائیور کو یہ کہہ کر تو دیکھیں، بھائی آج بڑے ہینڈسم لگ رہے ہو۔ آپ اپنے ملازم اور گیٹ کیپر کو کبھی رک کر یہ کہہ تو دیں کہ جناب آج ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، اور آج آپ کے چہرے سے بڑی خوشی ظاہر ہو رہی ہے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو ایسا ہی خوش و خرم رکھے۔ آپ اپنے بچوں کی، اپنی وائف کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے کولیگز کی تعریف کر کر تو دیکھیں، آپ کو اس کے بڑے مناسب اور مثبت فوائد نظر آئیں گے۔ لیکن وہ شخص جو صرف اور صرف اپنی ذات کو دیکھے اور اپنے آپ کو تابناک ستارہ اور محراب آسمان سمجھے، تو یقیناً وہ دوسروں کو حقیر سمجھے گا، اور ایسا شخص بھری دنیا میں رہنے کے باوجود تنہا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنوں میں رہنے کے باوجود بھی اپنائیت فیل نہیں کرتا۔ محبوبیت اور مقبولیت پانے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کی مناسب اور معتدل تعریف کریں، لیکن یہ کس وقت ہوگا؟ جب بندے کے دل میں اخلاص ہو، دوسروں کے لیے سچی خیر خواہی ہو۔ میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا، دوسروں کے لیے سچی خیر خواہی، کسی بدلے اور کسی فائدے کے لیے نہ ہو، بس اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت اور وقار اور دل کی خوشی عطا ہوگی۔ لیکن یہاں ایک بات میں کہہ دوں، خوشامد میں اور مناسب تعریف میں فرق ہے۔ خوشامد دراصل کسی غرض کے لیے کسی کی حد سے بڑھ کر تعریف کرنا ہے۔ ایسے اوصاف
اس شخص میں گنوا دینا جو اس کی ذات میں ہے ہی نہیں، اور مقصد کیا ہے؟ جو میری آستین میں غرض چھپی ہوئی ہے میری وہ غرض پوری ہو جائے، مجھے وہ فائدہ حاصل ہو جائے۔ خوش آمدی کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوش آمدی ایک بہروپیہ ہے جو اپنے لفظوں سے دھوکہ دے کر اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ خوش آمدی تو معاشرے اور سماج کے لیے بوجھ ہے، کیونکہ یہ فراڈی ہے، دھوکے باز ہے، جبکہ سچی خیر خواہی کی وجہ سے جو تعریف کی جاتی ہے اس میں صداقت ہوتی ہے، اور اسی صداقت سے دوسرے شخص میں اعتماد بھی پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں آپ کی عزت اور وقار بھی پیدا ہوتا ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے لگن اور عزم بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مناسب اور معتدل دوسروں کے احترام کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔